السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، متولیان مساجد، ذمہ داران مدارس و مکاتب، دور اور قریب سے تشریف لائے ہوئے اہل حدیث نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو اصلاح معاشرہ کے نام پر منعقد ہے، آج بتاریخ 20 نومبر 2016 بروز اتوار بعد نماز عصر عشاء مقامی جمعیت اہل حدیث ہیگڑے نگر کے زیر اہتمام اور ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور کے زیر نگرانی اس وسیع پنڈال کے اندر، جسے لوگ مدرسہ اظہر العلوم کے نام سے جانتے ہیں، حضرات گرامی، بڑا ہی پر رونق مجمع ہے۔ علماء کرام نے بہت ہی اہم موضوعات پر آپ سے خطاب فرمایا ہے۔ میں رب دو عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین علماء کرام کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گرامی قدر علماء کرام اور ساتھیوں اور دوستوں، مجھے صدارتی خطاب میں کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، کچھ پیغام دینا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حضرات، جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اصلاح کہاں سے شروع کیا جائے۔ دنیا میں سب سے بڑا کام توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو شرک سے بچانا، یہ سب سے بنیادی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف ایک جماعت ہے جس کو جماعت اہل حدیث کہتے ہیں، جو توحید کو اس کے تمام اصول و ضوابط کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے پاس خالص توحید ہو۔ اس لیے ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں۔ تو میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ توحید کے علمبردار بنیں، توحید کے داعی اور مبلغ بنیں، اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں شرک بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وہ حضرات جو دین سے دور ہیں، مذہب سے دور ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ حضرات جو کتاب و سنت پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ مختلف شکلوں میں ان کے یہاں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو شرک سے پاک کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہوں کے معافی کا اعلان کیا ہے اگر اللہ چاہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر مشرک شرک کرتے ہوئے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے بھی چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو جمعیت اہل حدیث کے تمام
جو سامعین ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، نوجوان ہوں یا بوڑھے، میری پہلی اپیل ہے ان سے، پہلی گزارش ہے کہ آپ توحید کے علمبردار بنیں اور شرک کو مٹانے والے بن جائیں، اس لیے کہ یہی ہمارا طرۂ امتیاز ہے۔ دوسرا پیغام جو مجھے دینا ہے وہ یہ کہ آپ سنتوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود سنتوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر سنتوں کی پیروی نہ کی جائے وہاں بدعات پیدا ہوتے ہیں، وہاں رسم و رواج پیدا ہوتے ہیں۔ ما احدث من قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، جب کسی قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے تو وہاں سے سنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارا طرۂ امتیاز ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ عمل کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے پینٹ ہمیشہ ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں، ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو خود اخلاق و کردار میں بہت گرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سنتوں کی پابندی نہیں کریں گے تو ہماری بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں سنتوں کی پابندی کرے۔ سنتوں کی پابندی کرنا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر ہم سنت کو چھوڑیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روگردانی اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی گمراہ ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرے حق بات معلوم ہونے کے باوجود اور مومنوں کے طریقے سے یعنی صحابہ کے منہج سے ہٹ کر چلے تو ہم اس کو جدھر جا رہا ہے ادھر جانے دیں گے اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو سنتوں سے اعراض کرنا، سنتوں سے ہٹنا، سنتوں کی پابندی نہ کرنا دنیا میں بھی گمراہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری گزارش ہماری یہ ہے کہ ہم دلوں کو صاف کریں۔ آج ہمارے دلوں میں کدورت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، تکبر یہ ساری چیزیں جڑ پکڑ لی ہیں۔ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، جبکہ جب تک دلوں کی صفائی نہیں ہوگی معاملات کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا محور یہ دل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح سائر الجسد وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رواہ البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سب صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ آج معاملات جو بگڑ گئے ہیں، آج حالات جو بگڑ گئے ہیں، آج معاشرے میں جو بدگمانیاں آئی ہیں، آج معاشرہ جو ٹوٹ رہا ہے، آج معاشرہ جو ہر طرح کی مسائل سے الجھا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں میں کدورت آ گئی، ہمارے دلوں میں حسد آ گیا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس دل میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا، خصوصاً حسد سے۔ آج ہمارے دلوں میں حسد ایسا رچ بس گیا ہے۔ حسد نے ابلیس کو منع کر دیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ حسد نے ابلیس کو اکسایا اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ حسد نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اکسایا، انہوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ حسد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اکسایا، وہ سمجھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ کپٹ ہمارے دلوں میں بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہم کو منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے حاسدین کے حسد سے، اس لیے کہ حاسد جو ہوتا ہے اس کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ تو چین کی زندگی گزارتا ہے، لیکن حاسد کو کبھی سکون نہیں ملتا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت سنائی۔ ایک دوسرے صحابی بار بار سنتے ہیں کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے، ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جنت کی بشارت سنائی۔ دوسرے صحابی پریشان ہوئے، ان کے اندر وہ عمل کون سا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وہ اس صحابی کے گھر گئے اور کہے میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ 3 دنوں تک مہمان کی حیثیت سے رہے، رات کے دن کے تمام اعمال پر نگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ 3 دن پورا ہونے کے بعد انہوں نے صحابی سے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں 3 مجلسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے لیے جنت کی بشارت سنی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ صحابی کہتے ہیں تم نے کیا دیکھا؟ کہا کوئی خاص عمل تو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کہا ایک وہ عمل ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ رات میں جب سونے کے لیے میں اپنے بستر پر آتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے دل کو حسد سے اور بغض سے پاک کر دے، اور جب تک میں توبہ نہیں کر لیتا ہوں میں رات میں کبھی اپنے بستر پر نہیں سوتا۔ صحابی نے کہا یہی وہ عمل ہے جس کے بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی۔ میرے بھائیوں دلوں کو صاف رکھو، دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی حفاظت۔ آج لوگوں کی زبان قینچی کی طرح سے چلتی ہے، جس کو چاہا ذلیل کر دیا، جس کو چاہا گالی دے دیا، جس پر چاہا تہمت لگا دی۔ زبان انسان کی قینچی کی طرح سے چلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں زیادہ تر اپنی زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ آج ہمارے یہاں بہت اچھائی ہے ماشاءاللہ، ہم عقیدے میں مضبوط ہیں، اعمال میں بھی مضبوطی آ رہی ہے، لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے کردار لوگوں کو ہم سے دور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زبان کو میٹھی بناؤ اور زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر اینٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کی مرمت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسی نے تو تباہ کیا ہے۔ تو زبان یہ ہے تو بہت مختصر، لیکن انسان کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے۔ آج ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ آج رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، لوگ رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے مجمع میں جاتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، صلہ رحمی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ میں دینی کام کر رہا ہوں، ایک آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ میں حج اور عمرہ کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صلہ رحمی نہیں کی، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہم بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں لیکن مشورہ نہیں کرتے۔ آج جو انتشار کے بہت سارے اسباب ہیں اس میں سے ایک اہم سبب یہ ہے، ہر آدمی ڈکٹیٹری کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنا چلانا چاہتا ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے جو میں کہوں وہ لوگ مان لیں، لیکن اپنے اندر سمع اور طاعت کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب بیعت لیتے تھے تو اس بیعت میں یہ بات ہوتی تھی کہ سمع و طاعت کریں گے، امیر کی اطاعت کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صحابہ کرام سے اہم معاملات میں مشورہ کر لیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کٹھن موقع پر، ہر اہم حالات کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ ہم میں سے ایک شخص چاہتا ہے لوگ اس کی بات کو مانیں، لیکن وہ مشورہ نہیں کرتا ہے، اپنی بات چلانا چاہتا، آمرانہ نظام چلانا چاہتا، اس سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ سماع اور طاعت کا جذبہ پیدا کرے۔ بہت سارے لوگوں کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن جب ان کے مشورے کو نہ مانا جائے، تسلیم نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، مختلف مشورے ہیں، ہر ایک کے مشورے پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس کا مشورہ زیادہ بہتر تھا اس کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ آپ کے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ نے مشورہ دیا، یہ آپ کا کام تھا، لیکن جو بڑے ہیں انہوں نے آپ کے مشورے کو قبول نہیں کیا، کیا وجہ ہے وہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ یہ 70 قیدی جو آئے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے اپنے ہیں اور ہم کو ضرورت ہے، کیوں نہ ان سے مال لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول نہیں کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید فرمائی۔ لیکن پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ آج کسی موقع پر اگر کسی کے مشورے کو نہیں مانا جاتا ہے تو وہ لوگ مشورے میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ مشورہ کرنا چاہیے، لیکن مشورے پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ بڑوں کی ذمہ داری۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ آج ہم لوگ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں رہ گیا۔ ہمارا اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے، تعلق باللہ، اس معاملے میں ہم کمزور ہیں۔ اگر ہمارا اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط ہو جائے، رشتہ مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسائل کا حل کریں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 313، 314 یا 317 یا 19 مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول، صحابہ کرام ابھی مشورہ کر رہے ہیں، ابھی کسی معاملے کو انہوں نے فائنل نہیں کیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اچانک کفار و مشرکین حملہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 500 فرشتوں کو بھیج سکتا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا بات تھی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کا معاملہ اور ان سے وعدہ کیا؟ یہ تعلق باللہ، اس لیے کہ صحابہ کا دل اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچانک یہ لوگ حملہ کر دیں، تم ابھی اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکے ہو تو تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، 500 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 500 فرشتے بھی تمہارے تالیف قلب کے لیے ہیں، ورنہ اللہ تو بغیر فرشتوں کے ان کافروں کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ ہے تعلق باللہ۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر آ جاتا ہے، جب ہمارے دل اللہ کے تعلق سے مضبوط ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر صفا اور مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے جو دعا کرنا سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بہت عام ہے۔ الحمدللہ الذی وحدہ نصر عبدہ وَأَهْزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے پورے احزاب کو، پورے گروہ کو پچھاڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قوت اور طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم لوگوں نے لوگوں سے اپنے تعلقات بنائے،
لیکن اللہ سے اپنے تعلقات کو توڑ لیا۔ میرے بھائیوں، اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کرو۔ جتنا زیادہ مسلمان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو کامیاب بنائے۔ جن لوگوں نے اس مجلس کو سجائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں بہترین بدلہ عنایت فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔